اور نہ ہی میں نے کسی آیت کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ آج کی مجلس اگرچہ سال ثواب سے ہے تو مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پوری لمبی گفتگو یا تقریر کہیں وہ آپ لوگوں نے ماں کی شان میں سماعت کی۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے کیا قربانیاں دیتی ہیں، اور اگر اولاد اس کا بدلہ دیتے ہیں تو انہیں کیا صلہ ملتا ہے، اور اگر بغاوت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ اگرچہ وہ اشعار کی شکل میں تھے لیکن ہمیں پیغام یہ مل رہا تھا، ہمیں سندیش یہ دیا جا رہا تھا، ہمیں میسیج یہی مل رہا تھا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، آل رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، اولیاء کاملین کی عقیدت اور پیار رکھنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، حشر کے میدان میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کل جنت کے حقدار بن جائیں، ہماری قبر ہمارے لیے جنت بن جائے، تو ضروری اور لازمی یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آج سخت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو والدین کی فرما برداری کی۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے جیسے یا کوئی بھی آ جائے تو ہم ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے، لیکن جب ہم ماں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں یا ماں کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں یا ماں کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میرا رب خالق کائنات اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے محبت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرہ کا دیدار کر لیا انہیں حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنی ماں کو خوش رکھا، اور جن کی ماں اس دنیا سے گئی ہے تو اپنی اولاد سے راضی اور خوش ہو کر کے گئی ہے، تو وہ اپنی قسمت پر ناز کریں۔ ایک عطا بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول اور مقبول ہو گئی تو کل جنت ان کو ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ والدین، اور آج زندہ ہیں جن کی والدہ اور والد، تو ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ آج کل ہم اور آپ سوشل میڈیا ایسے دور میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا ترقی یافتہ، یوں کہیے کہ فیس بک اور واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے۔ آپ نے اور ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو اس سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پڑھا اور دیکھا ہے جو ماں کے قدموں میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کی تاریخ بھی پڑھی ہے جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنی بہادری اور اپنی طاقت اور اپنا پاور دکھاتے ہوئے، اپنا روب و دبدبہ دکھاتے ہوئے۔ مجھ سے پہلے اشعار کی شکل میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے ماں کی خدمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنے روزوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہو، تم حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، تم تمہاری زکاتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، صدقات اور خیرات کو یعنی ہر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہو، تو والدین کو خوش رکھو، اللہ تمہارے سارے عمل کو قبول کر لے گا۔ ماں اور باپ ناراض ہوں گے، چاہے کتنی بھی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، نیکیاں اتنی ساری جمع کر لو، اگر والدین ناراض ہیں تو سارا بیکار ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، اور جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔
میں صرف مختصر ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی شان کیا ہے اور ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے. آج ہم یوں سمجھتے کہ ہم اتنے ہی تھے، ہمارے پاس جو آج پاور ہے ایسا ہی پاور تھا. نہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں کوئی پہچانتا تک بھی نہیں تھا. آج اکثر لوگ کہتے ہیں، ماں باپ کو پلٹ کر کے کہتے ہیں، اگر چند دوست آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنی زبان کو چلاتے ہوئے کہتے ہیں ماں تجھے پتا ہی کیا ہے، یا باپ کو کہتے ہیں تو سمجھتا ہی کیا ہے. یہ بیٹے، یہ اولاد کہتی ہے اپنے والدین سے کہ تم کیا سمجھتے ہو. میں کہوں گا نادانو، جتنا وہ سمجھتے ہیں نا اتنا کائنات میں تجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، دنیا میں تجھے کوئی اتنا سمجھنے والا نہیں ہے جتنے والدین مطلب اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں. آج دنیا میں ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. جیسے دنیا میں کوئی اس کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے، ویسے ہی دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں ہے، کوئی دوسرا باپ نہیں ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم قدر کریں. اگر خوش ہو کر کے گئے ہیں دعائیں کریں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آج جب بھی نماز، اور یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تمہاری نمازیں بھی اس وقت قبول نہیں ہوتی کہ جب تمہاری دعائیں بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. کب؟ کہ جب تک تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے جب دعائیں کرتے ہو تو ماں اور باپ کو یاد نہیں کرتے ہو یا ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہو تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. آج ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس مجلس پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر کے ماں کی شان، ماں کا مرتبہ. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے نوجوان ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ہم اپنی ساری زندگی کی کمائی یا ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں تو بھی ان کا احسان ہم پورا نہیں کر سکیں گے. وہ اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں تو کیا سمجھتا تھا؟ تو اس پانی کو بھی بو بولتا تھا. جی یہ پانی ہے نا، پانی، تو اس کو بھی تو کہتا تھا بو پینا ہے. بو تجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا کہ یہ پانی ہے. اب کہتا ہے بسلیری پینا ہے، وہلا واٹر پینا ہے، فلا واٹر پینا ہے. یہ اب تجھے آیا ہے، پہلے تو تجھے پانی بھی نہیں آتا تھا. پانی کو بھی تو بو کہتا تھا. ارے یار پانی کو بو کہنے والا آج آسمان چڑھا کر کے کہتا باپ تجھے کیا آتا ہے. میرے عزیز اس بات کی قدر کر، اور اگر اس بات کی قدر کو سمجھنا ہے تو ان سے پوچھ جن کے باپ چلے گئے ہیں. اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے وہ ان کے قریب جا کر کے پوچھ جن کے لیے دعائیں کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی طور پہ جاتے تھے، رب سے کلام ہوتا تھا. کتنا بڑا مرتبہ ہے. انسانوں میں سب سے بلند والا مقام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پاک کا ہے، اور وہ کلیم تھے جو رب سے کلام کرتے تھے. جیسے آپ اپنے دوستوں سے، فرینڈز لوگوں سے موبائل سے کیسے بات کرتے ہو. میں اس موبائل کی مثال صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ وہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کی ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ کلیم سے کوئی طور پہ جاتے تھے اور ادھر ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی تھی، مولا میرے کلیم میں کافی جلال ہے، کہیں ایسی بے ادبی نہ کر دے، تو معاف کر دینا. لیکن جب ماں چلی گئی نا، جب گھر سے باہر نکلے کوئی طور کی طرف روانہ ہوئے تو آواز آئی کلیم آج سنبھل کر کے آنا، آج قدم رکھے تو سنبھل کر کے قدم رکھنا. عرض کی میرے مولا تیرا کلیم تجھ سے کلام کرنے کے لیے روزانہ آتا ہے، جب تو چاہتا ہے میں آتا ہوں، تو مجھے کلام سے نوازتا ہے. کبھی ایسا فرمان نہیں اچانک یہ حکم کیسے. آواز آئی کلیم روزانہ تو گھر سے نکلتا تھا، تیری ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی تھی، مولا میرا کلیم کافی جلالی ہے، تو کرم اور فضل فرمانا. آج اس لیے کہتا ہوں کہ آج دعا کرنے والی نہ رہی، آج دعا کرنے والی نہ رہی. سنبھل کر کے آنا. میں کہتا ہوں نبیوں سے یوں کہا جا رہا ہے، میرا دوست تو کون سے کھیت کی مولی ہے جو کہتا ہے ماں باپ نہیں ہوں گے تو چلے گا، بیڑا گرک دنیا میں تو ہوگا، لوگ دنیا میں تو لعنت بھیجیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا. جیتے جی جہاں سانسیں بچی ہے ماں باپ سے ناراض ہو، کسی پڑوسی کو خوش کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جو جنت ہے اسے راضی کر لو. اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، عقبہ
इतनी मोहब्बत करती कोई नहीं करता इतनी मोहब्बत, जितनी उनकी ताकत है, अल्लाह ने जितना उनको पावर दिया है ना, उतनी मोहब्बत अगर दुनिया में कोई करती है तो सिर्फ माँ करती है। एक नौजवान था, बहुत बड़े शायर गुजरे, मैंने उलमा की जुबानी से सुना, हालांकि वाकया बिल्कुल दरअसल हकीकत है कि मुद्दत हुई कि मेरी माँ न सोई ताबिश। बचपन में कहा था कि मुझे डर लगता है, बचपन में मैंने कहा था डर लगता है। एक जब बच्चा था, बच्चा बचपन के आलम में, जैसे ये हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, ये अभी रात को सोए उससे पहले कहा दे कि पापा मुझे डर लगता है। लेकिन मैं नहीं कहता कि बाप मोहब्बत नहीं करता, यार बाप मोहब्बत नहीं करते तो इतनी गर्मी में जाकर के कोई मौलवी काम थोड़ी ना करता। इतनी बड़ी गर्मी में कोई जाकर के क्यों कर रहे हो, मैं इनसे पूछूं क्यों कर रहे हो, कहीं यार बच्चे पालने हैं, बच्चों की परवरिश के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेटी है घर पर, शाम को जाऊंगा तो मांगेगी कि पापा मुझे ये चीज खानी है। मैं कहता हूँ माँ की इस्मतें क्या है, माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। साहिब औलाद है ना, उनसे पूछिए कि आप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हो, तो पता चलेगा कि मेरी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी, मेरी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। अब वो कब पता चलेगा, वो उस वक्त पता चलेगा कि जब हम अपनी बीवियों को अपनी औलाद से मोहब्बत करते हुए देखेंगे। अगर जरा सा भी कुछ बोल दिया तो कहेंगे तू चुप रहा, मेरे बच्चे को कभी ऐसा मत बोला करो, या मेरे बच्चे को कभी मत मारा करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर हमारी बीवी हमारे बेटे को मारने नहीं देती, कभी आपने अंदाजा लगाया कि कभी हमारे बाप को हमारी माँ ने हमें किसी से मारने दिया होगा? नहीं ना, मोहब्बत करती है। वो कहते बचपन में उसने कहा था माँ तू सो जाती है, मुझे रात को डर लगता है, तुम तो सो जाती हो। बाप अभी भी सो जाएगा, दिन का पूरा काम कर करके थक करके आया होगा, आंख लग जाएगी, माँ नहीं सोती यार, बुखार आ जाता है ना तो बार बार अपने लाडले के सर पर हाथ रख करके दबाती है कि कहीं ज्यादा तेज बुखार तो नहीं है। कभी सर दर्द करता है तो कोई नहीं दबाता माँ के सिवा, कभी पैर दर्द करते हैं तो चाहे वो माँ है, हालांकि होना ये चाहिए कि माँ के पैर हमें दबाने चाहिए, लेकिन माँ अपने औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि बेटा तुझे बुखार आ गया, तू थोड़ी देर सो जा, मैं तेरे पाँव दबा लेती हूँ, मैं तेरे हाथ दबा लेती हूँ, मैं तेरा सर दबा लेती हूँ, मैं तेरे लिए पानी भर करके आती हूँ। होना ये चाहिए कि औलाद को ये करना चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ की ममता ही ऐसी है, पूरे समंदर को अगर देखा जाए ना तो समंदर में इतने कतरात नहीं होते, इतनी औलाद के लिए माँ के दिल में मोहब्बत होती है। अर्ज ये करना चाहता हूँ, बचपने में कहा था कि माँ मुझे डर लगता है, तू सो जाती है। माँ ने उस दिन से लेकर के बच्चा बड़ा हुआ, 10 साल 12 साल बलागत की मंजिल पे पहुंचा, शादी हुई, निकाह खाने के बाद में अपने अलग कमरे में बीवी के साथ रहने लगा। एक दिन आधी रात हुई, किसी जरूरियत की वजह से जब कमरे से बाहर निकला ना तो देखा कि बूढ़ी माँ झोपड़ी में चारपाई पर बैठी है। जब बैठे हुए देखा तो दौड़ करके करीब गया। तो जुमले में बात को खत्म करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, समय और आपको माँ बाप की कदर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दौलत दी है, जाओ हज करो, उम्रा करो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो सब कुछ बेकार है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो कितने भी सजदे कर लो, मैं कहता हूँ चाहे मस्जिद के मुतवल्ली बनो, चाहे ट्रस्टी बनो, चाहे अपने नाम की मस्जिदें बना लो, लेकिन जब तक माँ राजी नहीं है तो तब तक कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। बाप राजी नहीं तो सारा बेकार है। कहती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की मुक़द्दस पाकीज़ा मजमे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें हज मकबूल का सवाब चाहिए तो अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के देख लिया करो, अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मेरे ऐसे अर्ज कर रहा था कि बच्चा जवानी से शादी के रात जब वो अपनी बीवी के साथ रहने लगा, आधी रात को उठा, देखा चारपाई पर माँ बैठी है। पूछते हैं क्या बात है माँ, बुखार आ गया, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है या तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बात हो तो मुझे बताओ, मैं आसानी कर लेता हूँ, अभी दवाई लेकर के आता हूँ, पानी लेकर के आता हूँ, शहद खिलाता हूँ। माँ ने कहा ना तो मुझे बुखार आया है ना मेरे सर में दर्द है, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। आखिरकार बेटा था, मोहब्बत ने तड़पा करके माँ के कदमों को पकड़ करके पूछता है, माँ जरा बताओ तो सही, आपका यहाँ इस आधी रात को बैठना मुझसे देखा नहीं जाता, जरा बताओ तो सही क्यों बैठे हो? तो माँ ने कहा बेटा इसी बैठी हो। फिर पूछते नहीं बताओ माँ, जुमला दे रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, क्यों बैठी हो? जवाब दिया ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं माँ बता तो दो क्यों बैठी हो? माँ कहती है बेटा तू भूल गया, मैं नहीं भूल।
تو بھول گیا؟ کہا میں نے کوئی گستاخی کی ماں؟ میں نے دل میں کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کے دل پہ چوٹ لگی؟ کہا بیٹا آج کی بات کیا کرتا ہے، یہ بات آج کل کی ہوتی تو تجھے یاد رہتی، یہ بات اس وقت کی ہے جب تو بچپن کے عالم میں تھا، جب تو بہت چھوٹا تھا اور تیری زبان سے ایک مرتبہ نکلا تھا ماں تو سو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک ماں اس لیے نہیں سو رہی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ جائے۔ کوئی اتنی محبت کرنے والا، بے شک اللہ اور اس کے رسول بے پناہ محبت کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہتا ہوں اسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اگر اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ مرنے کے بعد ماں کی محبتیں، ماں کی دعائیں یقیناً کام آتی ہے، لیکن ماں کی محبتیں گھر کی 4 دیواروں تک ساتھ دیتی ہے، لیکن قبر میں اگر کوئی آتے ہیں تو آمینہ کے لال آتے ہیں، پتہ چلا کہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، جن کے والدین، والد یا والدہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہر وقت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان بچوں نے یا میرے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے اپنی والدہ، اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو پاک کو سجایا ہے، ان سارے بیٹوں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ذکر خیر، مجلس پاک میں نعتیں اور یہ جو کچھ بھی ہوئی ہیں باتیں، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب ان عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ سانسیں ابھی باقی ہے، یہ سانسیں ٹوٹے اس سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، جو ہم سے ناراض ہیں ان سے محبت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ میں ان سے ملاقات کریں، حسن ظن پیدا کریں، اپنے میں آپس میں اتحاد، اخلاص اور محبت پیدا کریں۔ زندگی کی سانسیں نہ جانے کب ٹوٹ جائے، اس مالا کی ٹوٹنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ساروں کو خوش کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ جائیں تو کوئی کبھی کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے یوں نہ کہے کہ فلاں گیا لیکن میرا دل توڑ کر کے گیا۔ جائیں تو ساروں کے دلوں کو راضی کر کے جائیں، خوش ہو کر کے جائیں۔ اس مالا، اس سانس کے ٹوٹنے سے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ان میں سے خصوصاً خاص ہمیں یہ دیکھنا ہے ماں اور باپ تو ناراض نہیں ہیں، ان کی ناراضگی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مقبول ہونے نہیں دیتی۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ خوش ہو کر کے گئے ہیں تو اپنی قسمت پر ناز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تو مجھ سے راضی ہو کر کے گئی ہے، میرا باپ اس دنیا سے گیا ہے تو مجھ سے راضی ہو کر کے گیا ہے۔ یقیناً آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوران گفتگو لفظ خطائیں ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔